اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری نبی کرے تیری مدد۔ خضر حیات بکھروی وہ یہ پراپیگنڈا کر رہا ہے کہ مسئلہ نبوت کے بارے میں جو آپ کا موقف ہے وہ دراصل اس کا بیانیہ ہے، اس نے آپ کو کچھ بریف کیا یا کچھ فیڈ کیا جس کی بنا پر آپ نے یہ مسئلہ نبوت بیان کرنا شروع کیا، اس میں کس قدر حقیقت ہے؟ اللہ ہدایت دے سعید اسد صاحب کو۔ اس میں یہ ہے کہ اس نے ہماری بات وہ مان لی۔ ہم نے ایک مسئلہ شروع کیا تھا کہ یہ جو رضا خانی ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی، اور یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نبی مولوی سعید اسد۔ تو اس نے بھی یہ بات مانی اور اس نے بریلویوں کو للکارا۔ اس نے کہا کہ تم جو بیان کرتے ہو کہ آدم سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی، تم تو ختم نبوت کے منکر ہو۔ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی اور سب سے آخر میں ملی، تو ان کا مناظرہ طے ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹر اشرف آصف بیچارہ رو رہا تھا، وہ میرا کلپ چلا کر روتا ہے، کہتا ہے کہ سعید اسد کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ تو صرف اس نبوت والے مسئلے کو روتا ہے، ذرا اٹھا تبیان القرآن اور دیکھ غلام رسول سعیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ یہ تمہارے مسلک کا شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہے، اور وہ بھی مولوی خضر کی بولی بول رہا ہے اپنی تفسیر میں۔ بیٹے بس اتنا ہی کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ بڑا جھوٹا ہے، جن کا خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ خود کیوں نہیں جھوٹ بولیں گے؟ قصہ مختصر، امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کے نزدیک مولوی خضر حیات بکھروی حسب عادت حسب معمول جھوٹ بول رہا ہے۔ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کی اس کے ساتھ کبھی بھی بالمشافہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، کچھ مناظروں کی شکل میں کسی کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے، مولوی یونس نعمانی کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے، سامنے یہ بیٹھا مل گیا، یہیں تک اس سے ملاقات ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے باوجود، اس تردید کے باوجود بھی اپنے اس جھوٹے پراپیگنڈا کا اس کے پاس کوئی ثبوت، کوئی جواز، کوئی جواب ہے تو وہ پیش کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد